بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے سامعین و ناظرین بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور ہماری بنائی ہوئی وظائف کی ویڈیو سے بھرپور استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ دوستو، آج کا جو روحانی قرآنی وظیفہ لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، یہ وظیفہ بھی ہے اور معلومات بھی ہیں۔ معلومات یہ ہیں کہ جس شخص پر جادو اسیر کا اثر ہو تو اس کے اندر یہ علامات ہوتی ہیں۔ ان کی تعداد 25 ہے۔ یہ 25 علامات ہیں جو جمع کی ہوئی ہیں، یہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ 25 میں سے کچھ علامات بھی ہو سکتی ہیں، ایک ہو سکتی ہے، دو ہو سکتی ہے، یعنی ان میں سے جو علامات آپ کے اندر ظاہر ہو جائیں اور آپ کو جو بیماری جو تکلیف ہو اس پر دوائیوں کا اثر نہ ہو رہا ہو، تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی جادو اور سحر کا اثر ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ اذیت، یہ تکلیف پہنچ رہی ہے۔ وہ علامات کیا ہیں؟ وہ پہلی علامت یہ ہے کہ جب نیند سے اٹھنا تو جسم کا بوجھل ہونا، جسم کے اندر شدید تکلیف ہونا، تھکاوٹ کو محسوس کرنا، ایسے محسوس کرنا جیسے کوئی بہت زیادہ شدت کا کام کیا ہو۔ پہلی علامت یہ ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ طبیعت میں چڑچڑا پن آ جانا اور تنہائی کو پسند کرنا، لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنے کا دل کرنا، لوگوں سے دور ہٹ کر تنہائی میں بیٹھنا، یہ بھی ایک علامت ہے۔ اور تیسری علامت ہے کہ ہر وقت یہ محسوس کرنا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے یا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے کوئی فالو کر رہا ہے، یہ بھی ان علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اور چوتھی علامت ہے کہ ذہن کا معاف ہو جانا، ذہن بند ہو جانا، سوچنے سمجھنے کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو جانا، اور غیر ارادی یعنی جن کام کے کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو وہ حرکتیں کرنا، وہ کام کرنا، یہ چوتھی نشانی ہے، چوتھی علامت ہے جس پر اسیر کا اثر ہوتا ہے۔ اور پانچویں نشانی یہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے بعد یہ خیالات آنا کہ یہ کام کوئی مجھ سے زبردستی کروا رہا ہے، کوئی مجھ پر دباؤ ڈال رہا ہے، یعنی ایسے خیالات کا آنا، اپنے ذہن کے اندر، دل کے اندر یہ خیالات پیدا ہونا، یہ بھی ان علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اور چھٹی علامت گھر والوں سے، بیوی بچوں سے، بہن بھائیوں سے بغیر وجہ کے لڑنا اور نفرت پیدا ہونا، دل کے اندر عداوت پیدا ہو جانا، یہ بھی ان علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ ساتواں، عورتوں کے بالوں کا جھڑنا اور جسم کے ان حصوں پر بالوں کا نظر آنا جہاں پہ بال نہیں رہتے، اور پھر آنکھوں کے سامنے دھاگے نظر آنا، سانپ وغیرہ نظر آنا، تو یہ بھی ان علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اور آٹھویں علامت کہ آنکھوں کے اندر تیز چمک کا محسوس ہونا، آنکھوں کے اندر تیز چمک کا محسوس ہونا اور ٹک ٹکی باندھ کر ترچھی نظروں سے کسی کی طرف، کسی چیز کی طرف دیکھتے رہنا، یہ بھی ان علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ سانس لینے میں دشواری ہونا، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، یہ بھی ان علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اور 10ویں نشانی، 10ویں علامت یہ ہے کہ رشتہ داروں سے، دوست احباب سے بلا وجہ بہت بڑے بڑے جھگڑے کرنا، ان سے ترک تعلق کر لینا،
دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہونا، ازدواجی زندگی کا متاثر ہونا، یہ بھی ان علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اسی طرح سر، سینے، کمر یا کندھوں میں دباؤ محسوس ہونا یا تکلیف محسوس ہونا، جسم کے کسی حصے کا مسلسل تکلیف میں رہنا، یہ بھی ان علامتوں میں سے ایک علامت۔ اور 13ویں علامت کیا ہے کہ سستی کا محسوس ہونا، اکثر جماہی کا آنا، ذہن کا فریش نہ ہونا، نیند کا کثرت سے آنا یعنی بہت زیادہ نیند کا آنا، یہ بھی ان علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اسی طرح نماز، قرآن، اذان، ان سے تکلیف کا محسوس ہونا، ان سے گھبراہٹ ہونا، مسجد میں جانے کا نہ دل کرنا، یہ بھی ان علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ بلا وجہ کثرت سے رونے کا دل کرنا، یہ بھی ان علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ جسم یا منہ سے سخت قسم کی بدبو کا محسوس ہونا، یہ بھی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ رشتوں کا آنا لیکن بغیر کسی سبب کے، بغیر وجہ کے وہ رشتہ طے نہ پانا، رشتے ٹوٹ جانا، یہ بھی ان علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ کسی کو حد سے زیادہ چاہنے لگ جانا اور اتنا چاہنے لگ جانا کہ اس کا غلام بن جانا، یہ بھی ایک علامت ہے۔ اپنی حالت، اپنی شکل و صورت، اپنے بال، اپنے چہرے کا صاف ستھرا نہ کرنا، اس کی طرف توجہ ہی نہ کرنا، خیال ہی نہ آنا اپنی صاف صفائی کا، تو یہ بھی ان علامتوں میں سے علامت ہے۔ تو دوستو، یہ وہ 25 علامات ہیں جو اسیر زدہ، جس پر جادو ٹونے کا اثر ہو، اس شخص کے اندر یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اور یہ علامات کسی بیماری کے سبب بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر بیماری بھی کوئی نہ ہو اور یہ علامات آپ پر ظاہر ہو تو آپ پھر سمجھیں کہ یہ جادو ٹونے کا اثر ہے۔ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے کسی مستند جو روحانی علاج کرنے والا اللہ کا برگزیدہ ہے، اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ دوستو، یہ آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہو۔ اجازت دیجیے۔